السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ 185 دن ہو گئے ہیں کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، سیاسی قیادت نظر بند ہے اور معلومات تک رسائی مشکل ہو گئی۔ 70 سے زائد سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ عالمی فورمز پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مسلسل مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس کے پرامن حل کی بات کی گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر وزیر اعظم عمران خان تک ہر جمہوری رہنما نے دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر بات کی، دوسرے بین الاقوامی فورمز پر بات کی، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گزشتہ کئی برسوں میں کس طریقے سے مختلف جمہوری رہنما بھرپور انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا اور دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ رہا ہی نہیں ہے۔ جموں کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ جموں کشمیر زیادہ پاکستان کا حصہ ہے اور انڈیا کتنے ہی خوبصورت الفاظ استعمال کر کے کشمیر کو اپنا حصہ دکھانے کی کوشش کرے، مگر یہ کبھی نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے عوام کا حصہ ہیں۔ پاکستان کشمیر کے عوام ایک خون ہے۔ ہمارا جغرافیہ، ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، یہاں تک کہ ہر طرح پاکستان اور کشمیر کے عوام ایک ہیں۔ ہمارا جو بھی سائز یا ذرائع ہوں، مگر ہم آخر تک لڑیں گے، اپنے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ We believe more than ever before that justice is bound to prevail. That the people of Jammu and Kashmir, 5 million people, sir, must have a right to decide their own future. ہم اپنی عزت کے لیے لڑیں گے، جارحیت کرنے والے نہیں بلکہ جارحیت کے شکار ہیں۔ ایمان ہے اور پہلے سے زیادہ پختہ ایمان ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ جموں و کشمیر کے 50 لاکھ لوگوں کو مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ان سے حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ جب ساری دنیا کو حق خود ارادیت، فرانس جیسے عظیم ملک نے الجیریا کو حق خود ارادیت کا حق دیا، سوویت یونین تمام لوگوں کے حق خود ارادیت پر یقین رکھتا ہے، ساری دنیا حق خود ارادیت پر یقین رکھتی ہے، مگر کیا کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت سے اس لیے محروم رکھنا چاہیے کیونکہ طاقت کا اصولوں پر غلبہ ہو؟ مگر یاد رکھیں کہ طاقت کبھی بھی اصولوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ Power must prevail over principle. Power shall never prevail over principle. Finally and ultimately, principle must prevail over power. This is a Christian concept. It is an Islamic concept. It is a civilized concept. آخرکار اصول ہمیشہ طاقت پر غلبہ پاتے ہیں۔ یہ مسیحی نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ اور یہی مہذب معاشرے کا نظریہ ہے، اور جو قومیں ایسے نظریات پر یقین نہیں رکھتی انہیں نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 18 سال سے اقوام متحدہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر آپ 50 لاکھ لوگوں کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے، ان کا تماشا نہیں بنا سکتے۔ 18 سال میں اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے پر کاغذات اور قراردادیں ہی آتی رہی ہیں، حالانکہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت دنیا کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ The will and the spirit of our people can never be destroyed, Mr. President. Let me tell you, sir, you can have one ceasefire, you can have another ceasefire, but 100 million people of Pakistan shall face extermination rather than to allow to forsake their principles to be negated and destroyed by sheer force and power. کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ایک ایسا تنازع جو کہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اس وقت کی صورتحال یہ واضح کر رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع ساری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے، مگر سیکیورٹی کونسل نے سست روی دکھائی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم اقوام متحدہ کو آخری موقع دے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے تاکہ کشمیر کے مسئلے کا ایک بامانی، پرامن اور دیر پا حل نکلے، اور ہم اس آخری موقع کی ٹائم لمٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس ٹائم کے دوران اگر سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے عوام کے لیے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی، انہیں حق خود ارادیت کا حق نہ دیا، تو پاکستان اقوام متحدہ کی رکنیت سے دستبردار ہو جائے گا۔ And the present situation has shown that it is possible for this conflict to lead to world conflagration. With that, the Security Council has shown its lethargy. It has shown its indolence. We have decided that on the one hand we give the United Nations the last opportunity to determine what it can do for a purposeful and a peaceful settlement, a lasting settlement.
of the problem of Jammu and Kashmir, and we give it a time limit. اور میں یہ ایک دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور کشمیر کا مسئلہ نہ حل ہونے کی صورت میں پاکستان کے اقوام متحدہ کو چھوڑنے کے نتیجے میں اقوام دنیا کی 1/3 آبادی اقوام متحدہ سے باہر ہو جائے گی. We have to withdraw from the United Nations. And I am not giving this in the form of an ultimatum. I am saying this as I am honor bound to respect the very purposes of the Charter. Pakistan, in leaving the United Nations, will be fulfilling the Charter of the United Nations. And then, sir, you will have 1/3 or more of the world outside your organ, and you'll have some states which call themselves states as members of the Security Council, I think. ذوالفقار علی بھٹو کشمیر کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھاتے رہے، بھرپور انداز میں اٹھاتے رہے، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، مگر بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور پھر انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. ان کی بیٹی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر پر توجہ دلائی. بے نظیر بھٹو نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کے حقوق کی بات کی، دنیا کے سامنے مختلف فورمز پر کشمیر کا مقدمہ رکھا، بار بار رکھا اور مؤثر انداز میں رکھا. India has tried to divert world attention by initiating a so-called political process. انڈیا نے کشمیر میں جعلی انتخابات کے ذریعے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، مگر انڈیا کی آل پارٹیز حریت کانفرنس سے ڈائیلاگ کرنے میں ناکامی اور سینکڑوں کارکنوں کو قید میں رکھنا یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت کا کشمیر میں الیکشن کرانا کتنا کھوکھلا سیاسی عمل ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بڑی تعداد میں موجودگی، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور سرحد پر فوج کی تعداد میں اضافہ خطے میں امن اور سیکیورٹی کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے. The heavy concentration of Indian forces in Kashmir, their violations of the line of control, the massive Indian military build-up poses a direct threat to peace and security in our region. India's pursuit of a nuclear and انڈیا کا نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام خدشات کو جنم دیتا ہے. ساتھ ہی یہ بات بھی خدشات بڑھاتی ہے کہ بھارت معنی خیز ڈائیلاگ سے کترا رہا ہے نیوکلیئر کنٹرول پر، چاہے وہ دو طرفہ ڈائیلاگ ہو، خطے کی سطح کا ڈائیلاگ ہو یا پھر بین الاقوامی سطح پر. دنیا خود کو ایک بنیاد پرست ہندو انڈیا کے ابھرنے سے لا تعلق نہیں رکھ سکتی. Mr. Chairman, there is another place on earth where there is a test of strength between the principles of law and freedom and the دنیا میں ایک ایسی جگہ جہاں قانون اور آزادی کے اصولوں کی طاقت کا امتحان جاری ہے، اور یہ لڑائی ہے ان اصولوں کی بیرونی فوج کے قبضے اور مظالم سے. اقوام متحدہ کے بننے کے بعد کشمیر کے وہ پہلے عوام تھے جنہیں سیکیورٹی کونسل نے حق خود ارادیت دیا. میں سیکیورٹی کونسل کے اپنے الفاظ ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ کشمیر کے مسئلے کا حتمی حل کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا، جو جمہوری انداز میں آزادی اور غیر جانبداری سے کریں گے. 50 سال بعد بھی کشمیر کے عوام اس قرارداد پر عمل درآمد کا انتظار کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے وعدوں پر عمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. the fulfillment of this resolution, of this commitment, of this promise. Mr. President, the great African American poet Langston Hughes. ایک خواب جو ایک لمبے عرصے پورا نہ ہو، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک میوے کی طرح دھوپ میں خشک ہوگا، یا ایک زخم کی طرح تکلیف سے بہنا شروع ہو جائے گا، یا شاید وہ ایک ایسا بوجھ بن جائے جو کمر توڑ دے، یا کیا وہ ایک دن پھٹ پڑے گا؟ It just sags like a heavy load, or does it explode? In 1989, as the winds of freedom blew across the globe, blowing away. جناب صدر، 1989 میں جب آزادی کی ہوائیں پوری دنیا میں چل رہی تھیں، آمریتوں اور قابضوں کو ان آزادی کی ہواؤں نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، تو کشمیری عوام کی ایک نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی جنہوں نے حق خود ارادیت کشمیر کے عوام میں والدین سے بچوں میں منتقل ہو گیا. یہ وہ روشنی کی شمع ہے جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل نے جلائی، اور عظیم کشمیری نوجوانوں کے جذبے کو دبانے کے لیے انڈیا نے
6 लाख फौजी कश्मीर में भेज दिए। उस फौज ने कत्ल, टॉर्चर, रेप, नजरबंदी और कत्ल आम के जालिमाना हरबे इस्तेमाल किए। मगर जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आज़ादी जालिम अपनी मर्जी से नहीं देता, बल्कि मजलूम को आज़ादी मांगनी पड़ती है। और 40,000 कश्मीरियों ने अपनी मर्जी से जिंदगियां दे दी हैं उन मुजालिम की मुखालफत करते हुए, और ये 40,000 जानें महज गुज़िश्ता 7 साल में दी गई हैं। Demanded by the oppressed, and 40,000 Kashmiris have given their lives in opposing this oppression during the last 7 years alone. I would like India to remember the words of the Frenchman André Breton, who said, दुनिया में कोई चीज उस आजादी से खतरनाक नहीं जिसे संजीदा ना लिया जाए। तो आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा में आप सबके सामने खड़ी होकर ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपने आप से सच बोलें, अपने चार्टर से इंसाफ करें, अपनी करारदादों को सच कर दिखाएं। To thine own resolutions be true. India may argue that the UN Security Council resolution इंडिया ये कह सकता है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पुरानी हैं, मगर जनाब सदर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर वक्त की कोई क़ैद नहीं है। कब्जा, मुजालिम और गैर कानूनी इल्हाक सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं रोक सकते। सिक्योरिटी काउंसिल के कवानीन हर किसी पर अपनी आसानी और मजबूरी के तहत अपने सियासी फायदे को देखकर लागू नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो अपनी करारदाद नंबर 47, 51, 80, 96, 98 और 122 पर अमल दरामद कराए। ये वो 7 करारदादें हैं जो वाज़े तौर पर कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की बात करते हैं। कश्मीर ही वो सबसे बड़ा मसला है जो इंडिया और पाकिस्तान में इख्तलाफात का बायस है। मैंने नए भारतीय वजीर आजम को मुंतखब होने के बाद डायलॉग की पेशकश की और उनके मस्बत जवाब से मेरी हौसला अफजाई भी हुई, मगर बदकिस्मती से नई हुकूमत भी बज़िद रही उस पुरानी हिकमत अमली पर जिसमें जाली इंतखाबात के जरिए दुनिया को कश्मीर का हल दिखाने की कोशिश की जाती है। जनाब सदर, कश्मीर के मसले की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 बराह रास्त और बिलवास्ता जंगें हो चुकी हैं। 1947 से 1971 तक इंडिया के पास दुनिया की तीसरी बड़ी फौज है जो कि तकरीबन सारी ही मेरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ताइनात कर दी गई हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए 1 अरब पुरअमन मुसलमानों की तरफ से शदीद खदशात का इजहार करती हूँ। इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ जो दहशतगर्दी को इस्लाम के पैरोकारों से जोड़ रहे हैं, और ये गलत है। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर हम सबको ये तस्लीम करना चाहिए कि सर्द जंग के खात्मे के बाद हम मशरिक और मगरिब में दाएं बाजू की ताकतों को मजबूत होता देख रहे हैं। चाहे वो हिंदू बुनियाद परस्तों का उभरना हो, इस्लामी दहशतगर्दी हो, यहूदी इत्तेहा पसंद हो, फ्रांस में लिसानी तफरकाबाजी हो, या फिर अमेरिका में ओक्लाहोमा बॉम्बिंग हो। Whether it is the rise of Hindu fundamentalism, Islamic militancy, Judaic extremism, Le Pen's racism in France, or the Oklahoma bombing in America, the Secretary General has described the Kashmir dispute. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में शामिल मसाइल में सबसे पुराने मसलों में से एक मसला बताया है। 48 साल का कब्जा भी कश्मीर के अवाम का जज्बा नहीं कुचल सकी। कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के मकसद पर कायम है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के वादों और करारदादों पर अमल दरामद से उम्मीदें जोड़े हुए हैं। आप लोग अपने दिलों और अपने दिमाग को कश्मीर के अवाम पर गुजरने वाले अजाब से बंद नहीं कर सकते। To the torment of Kashmir. I invite member states to Islamabad for a conference. जनाब सदर, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को इस्लामाबाद आने की दावत देती हूँ। ये नाकाफी है कि हम रवांडा, बोस्निया और कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर महज मजम्मत ही करते हैं, बल्कि मुजालिम करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। हमें उन जराइम के लिए
عالمی عدالتیں بنانی چاہیے اور اس انفارمیشن کے دور میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے، عمل کی آزادی اور تباہی کی آزادی میں فرق ہے۔ To pollute and to destroy. بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، کشمیر کا مقدمہ اٹھاتی رہیں، دونوں دفعہ ان کی حکومت پوری نہیں ہونے دی گئی، وہ جلا وطن بھی رہیں اور پھر جب وطن واپس آئیں تو قتل کر دی گئی۔ اسی طرح نون لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی عالمی فورمز پر کشمیر کی آواز اٹھائی۔ نواز شریف نے کس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں پیش کیا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک بریک میں۔ بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے جمہوری وزراء اعظم نے پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ساتھ ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہم نے آپ کو مختلف تقاریر دکھائی۔ اقوام متحدہ میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے برہان وانی کی موت کے بعد بننے والی صورتحال پر آواز اٹھائی، ساتھ ہی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ Mr. President, peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. جناب صدر، پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن اور استحکام مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری ماضی کی پیشن گوئیاں اب کشمیر میں ہونے والے واقعات سے صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ کشمیریوں کی ایک نئی نسل انڈیا کے قبضے سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ برہان وانی ایک ایسا نوجوان لیڈر جسے انڈین فوج نے قتل کر ڈالا، وہ کشمیر میں بھارت کے مظالم کے خلاف کشمیری انتظامیہ کی نئی علامت کے طور پر ابھر کر آیا ہے۔ ایک مقبول اور پرامن کشمیری تحریک جس کی سربراہی خود کشمیری کر رہے ہیں، جس میں جوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور ان کا اسلحہ محض ان کے مقصد کے سچ ہونے میں ان کا نہ ختم ہونے والا ایمان ہے، اور ان کے دلوں میں آزادی کی بھوک ہے۔ مرد، عورتیں اور بچے روزانہ بڑی تعداد میں کرفیو کے باوجود اپنے مطالبات کے حق میں باہر نکلتے ہیں۔ جناب صدر، پاکستان مکمل طور پر کشمیریوں کے مطالبات کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہے، جس کا وعدہ خود اقوام متحدہ نے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے کیا ہے۔ کشمیریوں کی تحریک ایک جائز تحریک ہے۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے حق کے خود ارادیت سے متعلق فیصلے کشمیر کی عوام کو حق کے خود ارادیت دیتی ہے۔ ہر سال جنرل اسمبلی متفقہ قرارداد منظور کرتی ہے جو اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ سب کو حق کے خود ارادیت کا حق حاصل ہے اور تمام قابض قوتوں کا اپنا قبضہ ختم کرنا چاہیے۔ جناب صدر، کشمیر کے عوام کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں، اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک اقوام متحدہ کا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھارتی فوج کے مظالم کی کشمیر میں تحقیقات کرے تاکہ جو ان مظالم میں ملوث ہیں انہیں سزا دی جا سکے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں کرفیو ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو آزادی سے احتجاج کی اجازت دی جائے، زخمیوں کو فوری طبی امداد دی جائے اور بھارتی شفقانہ قوانین کو کالدم قرار دیا جائے۔ Mr. President, the Security Council has called for the exercise of the right to self-determination. جناب صدر، سیکورٹی کونسل نے کشمیر کی عوام کو حق کے خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا۔ کشمیر کے عوام 70 سال سے اس وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کونسل کو اپنے وعدوں کی پاسداری، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنی چاہیے۔ اس جنرل اسمبلی کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ انڈیا اپنے لیڈروں کے وعدوں کی پاسداری کرے جو انہوں نے ماضی میں کیے۔ اقوام متحدہ کو اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ جموں و کشمیر کو ڈی ملٹرائز کرے اور بھارت، پاکستان اور کشمیر کے حقیقی نمائندوں کی مشاورت سے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ اس پس منظر میں ہم بان کی مون کی آفر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سیکورٹی کونسل کے ممبران کے ساتھ بھی
مشاورت کا آغاز چاہتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیسے کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے۔ جناب صدر، بین الاقوامی برادری جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پاکستان خطے میں استحکام چاہتا ہے، نہ تو پاکستان انڈیا کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ چاہتا ہے اور نہ ہی پاکستان اس کا حصہ ہے، مگر ہم اپنے پڑوسی ملک کا تیزی سے بڑھتا اسلحہ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہمیں جو بھی اقدامات کرنے پڑے ہم کریں گے کسی بھی خطرے سے نمٹ سکیں۔ Of strategic stability in the region, it neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms build-up and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. نواز شریف اس سے پہلے 90 کی دہائی میں بھی جب وزیر اعظم بنے تو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا، مسئلہ کشمیر حل کرنا ان کی ترجیح رہا۔ اپنے دوسرے دور میں تو وہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ مسائل کے پرامن حل کے لیے بہت آگے بڑھ گئے تھے، مگر پھر کارگل جنگ ہو گئی اور اس کے بعد نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہ پھر جلا وطن کر دیے گئے۔ نواز شریف بھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، کبھی اپنی مدت مکمل نہیں کر سکے، تیسری دفعہ انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا، وزیر اعظم تھے، پھر جیل میں قیدی بن گئے، احتساب عدالت نے انہیں سزا سنائی اور نیب ان کے خلاف مزید کیسز تیار کر رہا ہے۔ اس وقت ضمانت پر لندن میں زیر علاج ہیں۔ نواز شریف کے بعد شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے کی بات کی۔ India refuses to implement the unanimous resolutions of the UN Security Council. بھارت سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے انکاری رہا ہے، جو اقوام متحدہ کے تحت جموں و کشمیر کے عوام کو اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اس کے بجائے انڈیا نے 7 لاکھ فوجیں کشمیر میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو طاقت سے دبا سکے اور انہیں حق خود ارادیت نہ ملے۔ یہ حالیہ تاریخ کی سب سے ظالم فوجی جارحیت ہے۔ This is the most intense foreign military occupation in recent history. ماضی کی طرح کشمیر کے عوام ایک مقبول مہم چلا رہے ہیں تاکہ خود کو انڈیا کے ظالمانہ قبضے سے نجات دلا سکیں۔ وہ روزانہ سڑکوں پر آ کر انڈیا کو للکارتے ہیں کہ وہ کشمیر سے نکل جائے۔ They come out in the streets daily to call on India to leave Jammu and Kashmir. انڈیا نے بھاری فوج کشمیر کے عوام کو دبانے کے لیے رکھی ہے، جو بلا تفریق خواتین، بچوں اور نوجوانوں پر گولیاں برساتی ہے۔ سینکڑوں کشمیری مارے جا چکے ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ اور دوسرے مظالم جنگی جرائم ہیں جو ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ Blinded and maimed thousands of Kashmiris, including children. These and other brutalities clearly constitute war crimes and violate the Geneva Conventions. Pakistan demands پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ بھارتی جرائم کی بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائیں۔ ہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے ہائی کمشنر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک انکوائری کمیٹی بھجوائیں جو وہاں پر بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تصدیق کریں اور ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے ساتھ ساتھ متاثرین کو ریلیف فراہم کریں۔ پاکستان بین الاقوامی برادری سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت پر زور دے کہ وہ کشمیریوں پر پیلٹ گنز کے حملے بند کرے اور میڈیا بلیک آؤٹ کا خاتمہ کرے، تمام ڈریکونین قوانین ختم کرے اور تمام گرفتار کیے گئے کشمیری سیاسی رہنماؤں کو رہا کرے۔ state policy and media blackouts, rescind its draconian emergency laws and free all Kashmiri political leaders. Mr. President, to divert the world جناب صدر، بھارت دنیا کی توجہ اپنے مظالم سے ہٹانے کے لیے بار بار لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس سال بھارت کی طرف سے جنوری سے اب تک 600 دفعہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی، مگر پاکستان نے اس کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ مگر اگر انڈیا نے لائن آف کنٹرول پر یہ جاری اور محدود جنگ کے اپنے ڈاکٹرائن پر عمل کیا تو پاکستان اسے ایک مضبوط اور برابر کا جواب دے گا۔ بین الاقوامی برادری کو حتمی طور پر مداخلت کرنی چاہیے تاکہ صورتحال خطرناک حد تک نہ پہنچ جائے۔ کشمیر کا مسئلہ انصاف سے پرامن طریقے سے اور جلد حل کیا جانا چاہیے، اور بھارت کیونکہ پاکستان کے ساتھ امن عمل شروع کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ہم سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور جموں و کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ As India is unwilling to resume the peace process in Pakistan, we call on the Security Council to fulfill its obligation to secure the implementation of its own resolutions on Jammu and Kashmir. To this end, the UN Secretary General should appoint a special envoy
on justice. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को चाहिए कि वो कश्मीर के लिए खुसूसी नुमाइंदा तैनात करे, जिसका मैंडेट सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराना होना चाहिए। जनाब सदर, मुझे दोबारा ये बात जोर देकर कहने दीजिए कि पाकिस्तान इंडिया के साथ इंडिया के तमाम मामला जामे डायलॉग करने के लिए तैयार है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मसले पर, और हम भारत के साथ अमन और सिक्योरिटी के इक़दामात पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस डायलॉग के लिए लाजमी है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी बंद करे, जिसमें मगरबी बॉर्डर से रियासती दहशतगर्दी भी शामिल है। By an end to India's campaign of subversion and state-sponsored terrorism against Pakistan, including from across our western borders. शाहिद खान अब्बासी 2018 के इंतखाबात तक वज़ीर आज़म रहे। भरपूर अंदाज में उन्होंने कश्मीर का मुकदमा उठाया। 2018 तक वो वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद उन पर LNG का मुकदमा बना और फिर उन्होंने भी जेल भुगती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में उठाया गया। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर की और कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में उठाया, बहुत ही मौसर तकरीर की। मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर की और कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही मौसर तकरीर की और जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं मुसलसल दुनिया की तवज्जो कश्मीर के मसले पर और भारतीय फ़ौज के मज़ालिम पर दिला रहे हैं। What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? क्या दुनिया 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मार्केट को खुश करेगी या इंसाफ और इंसानियत के लिए खड़ी होगी? अगर ये सब चीजें बुरी होती हैं, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बुरे के लिए तैयार होना चाहिए। अगर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। एक मुल्क जो दूसरे मुल्क से 7 गुना छोटा है, उस मुल्क को ऐसी सूरत हाल में डाला जाए कि आप या तो सरेंडर करें या मौत तक अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं अपने आप से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ और मेरा यकीन है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम लड़ेंगे और जब एक एटमी ताकत आखिरी हद तक जंग लड़ती है तो उसके नताइज सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी उसके नताइज होंगे। And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. आप वो इदारा हैं जिसने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी का वादा किया था। खुद मुख्तारी की वजह से वो अजाब से गुजर रहे हैं और यही वक्त है, ये खुश करने का वक्त नहीं जैसा 1939 में पहली जंग अजीम से पहले हिटलर को खुश किया गया था। ये एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन ये होना चाहिए कि भारत गैर इंसानी कर्फ्यू कश्मीर से हटाए जो 55 दिन से जारी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ। मैं अक़वाम मुत्तहिदा को बताने आया हूँ कि आपको कुछ करना होगा। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। भारत को तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा, खासकर 13,000 लड़कों को जिन्हें उठाया गया और उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। और फिर बैनुल अक़वामी बरादरी को कश्मीरियों को उनकी खुद मुख्तारी देनी होगी। It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. जनाब सदर, नस्ली बर्तरी के एहसास से तकब्बुर आ जाता है। ये तकब्बुर ही जो लोगों से जालिमाना काम करवाता है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो नस्ली बर्तरी के एहसास का तकब्बुर ही है जिसने उन्हें अंधा कर दिया है। अंधा कर दिया है ये बात सोचने से भी कि जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या होगा। क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है या फिर बगैर सोचे ये सब कर दिया? वो करेंगे क्या जब कर्फ्यू हटेगा? तो क्या उन्हें लगता है कि कश्मीरी अवाम आराम से बात तस्लीम कर लेंगे कि आइन में तब्दीली करके उनका स्टेटस बदल दिया गया है? जनाब सदर, 1 लाख कश्मीरी पिछले 70 सालों से शहीद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे वादा किया। 1 लाख लोग शहीद हुए और 11,000 ख़वातीन का रेप किया गया। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की 2 रिपोर्ट्स उस पर मौजूद हैं। दुनिया ने इस सब पर इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि भारत 1 अरब 20 करोड़ लोगों की एक बड़ी मार्केट है। अफसोस की बात है कि पैसा इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हो गया है। इसके बहुत बुरे नताइज निकलेंगे और मैं यही आप सबको बताने आया हूँ
کہ جب کرفیو ہٹے گا تو خون ہی خون بہے گا, لوگ باہر نکلیں گے, وہی 9 لاکھ فوجی ہیں, جب عوام باہر نکلیں گے تو یہ 9 لاکھ فوجی کیا کریں گے؟ یہ خون بہائیں گے. کیا نریندر مودی نے سوچا بھی ہے پھر کیا ہوگا؟ جناب صدر, کیا کسی نے سوچا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب خون خراب ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کشمیر کے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ کس طرح سے انہیں اپنے گھروں میں قید کر لیا گیا ہے, ان کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے, انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں. کشمیر کی سیاسی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا ہے, حتیٰ کہ بھارت کے حامی سیاسی رہنماؤں کو اٹھا لیا گیا, 13,000 لڑکوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں خدا جانے کون سی جگہ پہنچا دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ کیا کریں گے جب کرفیو ہٹے گا؟ وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور پھر فوجی کیا کریں گے؟ وہ انہیں ماریں گے. ان کی پیلٹ گنز پہلے ہی کئی نوجوانوں کو اندھا کر چکی ہیں. گزشتہ 5 سالوں سے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو کشمیری مزید ریڈیکلائز ہو جائیں گے اور جناب صدر ایک اور پلوامہ ہو جائے گا. I had great following in India. I have friends in India. I love going to India. میرے بھارت میں بہت مداح ہیں, میرے وہاں بہت دوست ہیں اور مجھے انڈیا جانا بہت پسند ہے. جب میری جماعت اقتدار میں آئی تو پہلی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم انڈیا سے بات کریں, اور میں نے وزیر اعظم مودی سے بات کی اور کہا کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں, آئیں باہمی تجارت کر کے ان مسائل کو حل کریں, آئیں اعتماد کا ایک رشتہ بحال کریں. وزیر اعظم مودی نے مجھے کہا کہ پاکستان سے بھارت میں دہشت گردی کے حملے ہوئے. میں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ سے شکایت ہے کہ بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے کروائے ہیں. ہم نے آپ کا جاسوس کلبھوشن یادو بھی پکڑا ہے جس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ کیسے کراچی اور بلوچستان کا امن و امان خراب کرانے کی کارروائیاں کر رہا تھا. مگر میں نے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ آئیں ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں, آئیں مل کر آگے بڑھیں, اور ہماری سب سے بڑی ترجیح ہمارے عوام کی خوشحالی ہونی چاہیے. مگر انڈیا نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا, وزراء خارجہ تک کی ملاقاتوں سے انکار کر دیا. ہم نے سوچا بھارت میں الیکشن ہے اور بی جے پی ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے جو پاکستان سے قریب ہونے کا الیکشن میں تاثر نہیں دینا چاہتی, اس لیے ہم نے سوچا کہ الیکشن تک انتظار کر لیتے. مگر اسی دوران ایک 20 سال کا لڑکا جس کے والد کے مطابق اس کا ذہن انتہا پسندی کی طرف کشمیر میں بھارتی فوج کے رویے کی وجہ سے مائل ہوا, اس نے بھارتی فوج کے ایک دستے پر خودکش حملہ کر دیا اور فوراً بھارت نے الزام پاکستان تو لگا دیا. میں نے بھارت سے کہا کہ آپ ایک بہت چھوٹا سا ثبوت بھی اس حملے میں پاکستان کی مداخلت کا دے دیں تو ہم فوراً ایکشن لیں گے. مگر کوئی ثبوت بھیجنے کے بجائے بھارت نے اپنے لڑاکا طیارے بھیج دیے اور پاکستانی سرزمین پر بمباری کر دی. ہم نے بھی جواب دیا, بھارت کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے, ان کا ایک پائلٹ ہماری تحویل میں آ گیا جسے ہم نے فوراً بھارت کو واپس بھیجا تاکہ بھارت کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہم بالکل تعلقات کی خرابی نہیں چاہتے. مگر بجائے اس کے کہ نریندر مودی کی حکومت اسے امن کا ایک پیغام سمجھتی, نریندر مودی کی پوری الیکشن کیمپین اس جھوٹ پر مبنی تھی کہ کیسے انہوں نے پاکستان کو بمباری کر کے اور پاکستان کی سرزمین پر 350 دہشت گرد مار کر سبق سکھایا, جو کہ ایک مکمل جھوٹ تھا. کیونکہ محض 10 درخت اس حملے میں مارے گئے اور اس کا بھی ہمیں درد ہے کیونکہ ہم محنت سے درخت اگا رہے ہیں. 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, we are growing all these trees. جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے. انڈیا ہم پر الزامات لگاتا رہا ہے ان دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے, مگر میں خود اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنا تحقیقاتی مشن بھیج کر خود اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے ٹھکانے نہیں, کوئی حکومت یہ نہ کرتی جو ہم نے کیا ہے. See for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر تفصیل سے بات کی, جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام کو عمران خان سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. انہیں یہ امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہر فورم پر کشمیر کا کیس لڑیں گے, دنیا کی توجہ بھارتی مظالم کی طرف دلائیں گے, اور وزیر اعظم عمران خان ایسا کر بھی رہے ہیں. ہر بین الاقوامی فورم پر وہ مسلسل کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں اٹھا رہے ہیں. سابق جمہوری وزرائے اعظم کی طرح انہوں نے بھی کشمیر کے عوام پر ہونے والے مظالم کو دنیا کو بھولنے نہیں دیا ہے. اس وقت کشمیر میں صورتحال ماضی سے بدتر ہے.
آج کشمیر میں کرفیو کو 185 دن ہو گئے ہیں. کشمیری بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اتنا بڑا کرفیو کبھی نہیں لگا, کہیں نہیں لگا, اور وزیر اعظم عمران خان نے بار بار یہ بات اٹھائی ہے. بھارت کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے مسلسل طاقت کا استعمال کر رہا ہے, مگر مقبوضہ وادی میں محاصرہ تاحال برقرار ہے. 185 دن کے بعد بھی گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے, کارروائیاں کی جا رہی ہیں, بنیادی سہولتوں کی فراہمی بری طرح متاثر ہے. مودی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی, اور ساتھ ہی مقبوضہ وادی میں سخت مواصلاتی پابندیاں نافذ کر دی تھی. کچھ دنوں پہلے انٹرنیٹ سے جزوی طور پر پابندیاں اٹھائی گئی, لیکن سوشل میڈیا اب بھی بند ہے. صرف محدود سست رفتار 2G موبائل انٹرنیٹ چل رہا ہے. انٹرنیٹ سے تو جزوی پابندی اٹھائی گئی, مگر کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے اقدامات اب بھی کیے جا رہے ہیں. سختیاں اب بھی برقرار ہیں. طویل عرصے سے جاری کرفیو اور فوجی محاصرے کی وجہ سے خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے. مسلسل فوجی محاصرے میں زندگی گزارنے والے مقبوضہ وادی کے شہریوں نے بڑے سخت حالات کا سامنا کیا ہے. ماؤں نے جوان بیٹوں کی گرفتاریوں اور گمشدگیوں کا درد سہا ہے. جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. انٹرنیٹ کی بندش, مواصلات کے نظام کے خاتمے اور کریک ڈاؤن نے بہت سی جانیں لے لیں. رابطے بحال نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولینس سروس عدم دستیاب رہی. ڈسپنسری میں دوائیں کم پڑ گئیں. زہریلے جانور کے کاٹنے سے بچاؤ کی ادویات کی عدم دستیابی اور سفری مشکلات نے کئی لوگوں کی جانیں لے لیں. دن گزرتے جا رہے ہیں, لیکن کشمیریوں کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے عالمی میڈیا نے بھی بھرپور کوریج کی ہے, تفصیلی رپورٹس شائع کی ہیں. گزشتہ سال 7 اکتوبر کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا. اخبار نے اپنی رپورٹ میں کچھ کشمیریوں کی آپ بیتی بیان کی. موت کے خلاف دوڑ میں ڈاکٹر سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں. اس عنوان سے اس رپورٹ میں کچھ ایسی کہانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ہر وہ شخص جس میں انسانیت ہے, جس کے سینے میں دل ہے, ان کہانیوں کو پڑھ کر اور سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مقبوضہ وادی میں رہنے والی ایک ماں سجا بیگم رات کا کھانا بنا رہی تھی. ان کے 22 سالہ بیٹا بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوا. ان کے بیٹے نے انہیں آواز دے کر کہا کہ امی, مجھے سانپ نے کاٹا ہے, میں مرنے والا ہوں. سجا بیگم ایمبولینس نہیں بلا سکتی تھیں کیونکہ بھارتی حکومت نے کشمیر کا مواصلاتی نظام بند کیا ہوا ہے. وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں. 16 گھنٹے تک وہ دوا تلاش کرتی رہتی ہیں. جب ان کے بیٹے کی ٹانگ پھولنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا, وہ سڑکوں پر نکل آئیں. ٹیلی فون لائنز منقطع تھیں اور وہ ڈاکٹرز کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہی تھی. 13 اگست کی تاریخ تھی. سجا بیگم کا بیٹا عامر فاروق ڈار, جو کہ ایک طالب علم تھا, اس کا کالج اگست سے بند تھا, بارہ قصبے کے قریب مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا, جہاں اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا. زیادہ تر سانپ کا کاٹنا خطرناک ثابت ہوتا ہے, مگر سانپ کے کاٹنے کے بعد پہلے 6 گھنٹوں میں مریض کو ایک مخصوص انجیکشن لگا دیا جائے تو جان بچ جاتی. سجا بیگم نے اپنے بیٹے کی ٹانگ کے گرد ایک رسی باندھ دی, اس امید پر کہ اس سے زہر کم ہو جائے. اس کے بعد وہ بھاگی بھاگی اپنے بیٹے کو لے کر پبلک ہیلتھ سینٹر کی طرف گئی, جو کہ عام طور پر اینٹی ڈوٹ کا اسٹاک رکھتا ہے, یعنی وہ انجیکشن جسے لگانے سے سانپ کے کاٹے کا زہر زائل ہو جاتا ہے. مگر وہ مرکز بند تھا. سجا بیگم نے مدد کے لیے پکارا, بارہمولہ کے ضلعی اسپتال جانے کے لیے سواری کی درخواست کی, لیکن ان کے خاندان نے بتایا کہ وہاں کے ڈاکٹر مدد کرنے سے قاصر ہیں, کیونکہ ان کے پاس سانپ کا زہر زائل کرنے والا انجیکشن نہیں تھا اور مواصلات کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ تلاش کرنے سے قاصر تھے. اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو سری نگر کے ایک اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس کا انتظام کیا. ایمبولینس تو مل گئی, مگر آگے کا سفر بڑا کٹھن تھا. سری نگر میں سیکیورٹی چوکیوں اور سڑکوں کی ناکہ بندی نے ان کا سفر مشکل بنا دیا. اہل خانہ نے بتایا کہ بھارتی فوجیوں نے راستے میں کئی بار ایمبولینس کو روکا. عامر فاروق ڈار آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر رہا تھا. اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنی دائیں ٹانگ کو محسوس نہیں کر سکتا. کم از کم 2 گھنٹے گزر چکے تھے. نوجوان کو بچانے کے لیے گھنٹوں بڑی بیتابی کے ساتھ زہر زائل کرنے والے انجیکشن کی تلاش میں سیکیورٹی چوکیوں سے گزر کر خوفناک ایمبولینس سواری کے بعد بالآخر اس کے اہل خانہ اسے لے کر سری نگر کے اسپتال پہنچے. اور ایک بار پھر بری خبر ملی کہ اسپتال میں بھی زہر زائل کرنے والا انجیکشن نہیں تھا. حقیقت میں نوجوان کی فیملی پہلے جس اسپتال میں گئی وہاں زہر زائل کرنے والا انجیکشن موجود تھا, مگر وہ اسٹور میں لاکڈ تھا, تالا لگا ہوا تھا. جو شخص اس اسٹور کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ آس پاس نہیں تھا. اس سے فون پر رابطہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ موبائل فون سروسز بند تھی. سری نگر میں نوجوان کا خاندان دواؤں کے لیے ایک فارمیسی سے دوسری فارمیسی گیا. وہ انجیکشن کے لیے التجا کرتے رہے. وہ لوگ ایک آرمی کیمپ پر پہنچے جو عام طور پر اس انجیکشن کا اسٹاک کرتا تھا, لیکن انہیں انجیکشن نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ اگلے دن آنا. ہر ناکام سفر کے بعد سجا بیگم اپنے شوہر فاروق احمد ڈار پر چیخ پڑی کہ سب کچھ بیچ دو لیکن میرے بیٹے کو بچا لو.
नौजवान के वालिद 46 साल मिस्टर डार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने कभी भी इतना बेबस अपने आप को महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके सीने के अंदर छुरी दाखिल हो रही है। अगले दिन सुबह 10:30 बजे 22 साल नौजवान सांप के कांटे के 16 घंटे बाद फौत हो गया। उसके बाद उसके वालिदैन उसकी लाश को लेकर एक एम्बुलेंस में 55 मील दूर वापस घर ले गए। अस्पताल में सांप का जहर जाहिल करने वाला इंजेक्शन 2 दिन के बाद आ गया। एक ऐसे शहर से जो 150 मील दूर वाक़या था, ये एक वैन में दूसरी दवाइयों के साथ ये इंजेक्शन आ गया। मगर सज्जा बेगम का 22 साला बेटा मर चुका था। कम से कम 1 दर्जन मरीज इस वजह से जाँ बहक हो चुके हैं कि वो एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं कर सकते थे या वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते थे। उनमें से बेशतर को दिल से मुताल्लिक बीमारी थी। कश्मीरी डॉक्टरों ने भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर तिब्बी अमले को बराह रास्त हिरासा करने और धमकाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतअद्दिद हेल्थ ऑफिशियल्स ने अस्पताल के रिकॉर्ड की बुनियाद पर तखमीना लगाया है कि सैकड़ों अफराद इमरजेंसी में एम्बुलेंस के बगैर गए और बहुत सौ की मौत मवासलात और दीगर मसाइल के नतीजे में हुई। भारत के 12 से ज़ायद डॉक्टर्स ने मरकजी हुकूमत को लिखे जाने वाले एक ख़त में कश्मीर पर से कर्फ्यू और मवासलाती पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा किया। इन 12 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि लोगों की मौत इस वजह से हुई है कि उन्हें फ़ोन तक रसाई नहीं थी या वो एम्बुलेंस नहीं बुला सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के सबसे बड़े शहर श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान पाबंदियों और दवा की किल्लत की वजह से सर्जरीज की तादाद में 50% कमी आई है। मुतअद्दिद यंग डॉक्टर्स ने बताया कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल न होने की वजह से उनका काम मुतासिर हुआ है। जब उन्हें सीनियर डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनकी तलाश में अस्पताल के आसपास दौड़ने में कीमती वक्त गंवा बैठते हैं। ऐसी मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आया हो रही हैं जिसमें कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम बयान किए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुसलसल उस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है, हमेशा से करता रहा है। मगर भारत की हठधर्मी और भारत के मज़ालिम मुसलसल अपनी जगह पर मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी बयानात ज़रूर देती है, अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं करती। इरादी अल्लाह।